ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ ساری چیزیں ان سے اکٹھی کر کے جو لکھے ہوئے مخطوطے تھے، ان کے جو جادو کے اور جو بھی علم لکھا ہوا تھا وہ سارا اکٹھا کر کے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے، اسی آیت میں ذکر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کو بھیجا، دو فرشتے ہیں، اور ان دو فرشتوں کے بارے میں بڑے قصے، بڑی کہانیاں مشہور ہے لوگوں کے اندر کہ جی یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے اللہ کی نافرمانی بہت شروع کر دی تو فرشتوں نے بڑا تعجب سے دیکھا کہ یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ کو میں ان جیسا بناؤں تو تم بھی یہ کام کرو گے۔ تو فرشتوں کو حکم دیا اور انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ، ہم کیسے وہ کام کریں گے؟ پھر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنے درمیان کوئی دو فرشتے منتخب کر کے مجھے دے دیں۔ پھر انہوں نے ہاروت اور ماروت کو منتخب کیا کہ یہ بڑے نیک فرشتے ہیں، یہ کبھی کوئی ایسا کام نہیں کریں گے۔ پھر وہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانی غصہ اور انسانی شہوت دے کر زمین پر بھیجا۔ 1 مہینہ نہیں گزرا تھا، ایک عورت پر فریفتہ ہو گئے۔ اس عورت نے کہا کہ پہلے میرا دین بھی قبول کرنا ہے، عیسائیت یا یہودیت، پھر ایک بدکاری بھی کرنی ہے، پھر آپ نے قتل بھی کرنا ہے۔ پھر انہوں نے تینوں نے یہ کام کر دیا۔ پھر اس عورت نے ان سے پوچھا کہ آپ آسمانوں پر جانے کے لیے کون سا کلمہ پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا فلاں کلمہ پڑھتے ہیں۔ وہ عورت نے سیکھ لیا تو وہ آسمان پہ ایک ستارہ بن کے جو زہرہ کے نام سے ہے، اور ان ہاروت و ماروت کو بابل میں لٹکا دیا۔ ان کو ادریس علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان سے پوچھو کہ دنیا کا عذاب چاہتے ہو یا آخرت کا عذاب؟ انہوں نے کہا نہیں، دنیا کا چاہتے ہیں، آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بابل میں ان کو لٹکا دیا، آج تک لٹک رہے ہیں۔ یہ ساری جھوٹی کہانیاں ہیں اور یہودیوں کی کتابوں میں، اور ماشاءاللہ سے اچھے اچھے علماء ممبروں پر بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ کہیں اردو کی کتاب میں دیکھ لی کہانی اور اس کو ممبر پر بیٹھ کر بتانا شروع کر دیا، حالانکہ یہ من گھڑت کہانیاں ہیں، من گھڑت کی۔ میں نے بڑے بڑے علماء سے یہ واقعہ سنا ہے، ممبروں پر باقاعدہ بیان کرتے ہیں کہ ہاروت و ماروت کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بھیجا، پھر ان سے قتل بھی ہو گیا، بدکاری بھی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تفاسیر نے اس کو یہودیوں کے کتابوں سے کیا ہے کہ یہ یہودیوں کی کتابوں سے نقل کردہ حکایات ہیں، مسلمانوں کے اندر اور کتب کے اندر ایسی رچ بس گئی ہیں کہ اب وہ ان کو پہچان بھی نہیں سکتے۔ حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کو بھیجا کہ لوگوں کو بتائے کہ وحی کیا ہوتی ہے اور جادو کیا ہوتا ہے۔ لوگوں نے وحی اور جادو کو ایک سمجھ لیا ہے کہ جس طرح پیغمبر پر وحی آتی ہے اور وہ پھر لوگوں کو غیب کی باتیں بتاتے ہیں کہ ایسا ہوگا، ویسا ہوگا، جنت ہوگی، آخرت ہوگی، قیامت ہوگی، تو اسی طرح یہ جادو ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کا کلام ہے معاذ اللہ، اور انہوں نے اس کو وحی کے ساتھ جوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کو بھیجا، اس لیے بھیجا کہ لوگوں کو بتائے کہ جادو اور چیز ہے، وحی اور چیز ہے۔ اور لوگوں نے جادو اور معجزہ ان دونوں میں انہوں نے وہ فرق بھول گئے کہ جادو اور معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ اس فعل کو کہتے ہیں جو پیغمبر سے سرزد ہوتا ہے اور اس میں عمل اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، قدرت اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا پھینکتے اسے سانپ بن جاتا، تو یہ معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ یہاں پہ بغل میں رکھتے، واپس نکالتے، اتنا روشن ہو جاتا کہ مشرق و مغرب اس سے روشن ہو جاتا۔ یہ پیغمبر کو اللہ نے معجزہ دیا ہوتا، یہ ہاتھ اللہ چمکاتا تھا، یہ عصا سے اللہ تعالیٰ سانپ بناتا تھا۔ تو معجزہ کہتے اسے ہیں جس سے دوسرے لوگ عاجز ہوں، یعنی دوسرے عام لوگ وہ نہ کر سکے، جتنا بھی علم حاصل کر لے لیکن کوئی اپنے ڈنڈے سے وہ نہیں بنا سکتا سانپ۔ یہ پیغمبر کا معجزہ ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، مردے حکم فرماتے قم باذن اللہ، وہ اٹھ جاتا، زندہ ہو جاتا۔ یہ زندہ کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی تھی، پیغمبر صرف حکم کرتا اس مردے کو اور اس کو زندہ اللہ جل شانہ فرماتے۔
تو یہ معجزہ ہے۔ اور جادو میں کیا ہوتا ہے؟ ہوتا باطل ہے لیکن آپ کو حق نظر آتا ہے۔ ہوتا باطل ہے، آپ کو حق نظر آتا ہے۔ ایک بندہ ہے، وہ جانور کے پیچھے سے داخل ہوتا ہے اور اس کے منہ سے نکل آتا ہے، یہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں۔ وہ جادو کے زور پہ اس نے آپ کی آنکھیں بند کر دی ہیں، آپ کی نظر بند کر دی ہے، نظر کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ آپ کو وہ بندہ ایسے نظر آ رہا ہے جیسے وہ جانور کے پیچھے سے داخل ہو اور اس کے پیٹ سے ہوتا ہوتا منہ کے ذریعے نکل آیا۔ ہمارے ایک عزیز کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایک جادوگر تھا، اس نے کہا کہ میں جادو دکھاتا ہوں۔ کیسا جادو؟ میں اس جانور کے پیچھے سے داخل ہوں گا، منہ سے نکلوں گا۔ اچھا، اس نے جو پڑھنا تھا وہ پڑھ لیا، اس کے بعد وہ اس کے اندر داخل ہو گیا، پتہ نہیں اس کا جادو چلا نہیں یا نہیں، تو وہ اس کے اوپر گھسٹ کے نا وہ آگے سر کی طرف ایسے اتر گیا۔ ہم نے سارا دیکھ لیا، لیکن اتنا ضرور تھا کہ وہ ہمیں مدھم نظر آ رہا تھا۔ اب اس کا جادو پورا نہیں تھا، مضبوط نہیں تھا، جو بھی تھا۔ تو جادو میں جو دکھایا جاتا ہے وہ ہوتا نہیں، اور جو ہوتا ہے وہ دکھایا نہیں جاتا۔ جادو میں یہ ہوتا ہے، اور معجزے میں جو دکھایا جاتا ہے وہی ہو رہا ہوتا ہے۔ جو موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالی اور اس سے سانپ اژدہا بن گیا، وہ حقیقت میں بن گیا تھا۔ یہ نہیں کہ لوگوں کی نظر بند ہو گئی اور لوگوں کو وہ عصا سانپ نظر آ رہا تھا، نہیں، وہ حقیقت میں اژدہا بن گیا، کیونکہ وہاں قدرت طاقت اللہ کی تھی۔ تو لوگوں نے کیا کیا؟ سلیمان علیہ السلام کے وقت میں لوگ یہ بھول گئے کہ وحی اور ہوتی ہے، معجزہ اور ہوتا ہے، اور جادو اور ہوتا ہے۔ معجزہ اسے کہتے ہیں کہ جو پیغمبر ہو، نبوت کا دعویٰ کرے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نبوت دی ہو، اور پھر وہ پیغمبر ایسا عمل دکھائے کہ جس سے دوسرے لوگ عاجز ہوں۔ اور جادو ہر ایرا غیرہ بندہ کر سکتا ہے، اس کے لیے نبوت کی ضرورت نہیں۔ اور جادو میں جو عمل ایک جادو کر رہا ہوتا ہے، ایک جادوگر، تو وہ سینکڑوں جادوگر اور بھی وہ عمل کر سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو غائب کر دینا، کسی کو جانور بنا دینا، یہ جو جادو ہے یہ دوسرے بھی کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا معجزہ تو کہتے اسے ہیں کہ ایک کر سکتا ہو، دوسرے سب اس سے عاجز ہو، کوئی نہ کر سکتا ہو۔ تو یہ معجزہ اور جادو میں یہ فرق ہے۔